السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح آپ کے فیوریٹ پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ پامش بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں اور روحانی اسکالر بھی ہیں. اور آج ہم بات کریں گے معدے اور جگر کے امراض کے بارے میں, اور جانیں گے ان سے روحانی وظائف اور ساتھ ہی ہربل نسخے. تو جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, معدے اور جگر کی بیماریاں آپ کو پتہ ہے آج کل بہت زیادہ پھیل رہی ہیں, اور فیٹی لیور بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا اگر میرے سے کوئی پوچھے نا کہ آپ صحت مند رہنے کا پہلا فارمولہ کیا ہے, تو میں کہوں گا جگر جگر جگر. اور جگر سے ریلیونٹ آگے معدہ ہے. جگر کرتا کیا؟ جگر ہمارے باڈی میں بعض اوقات کہتے ہیں 500, بعض کہتے ہیں 5000 انزائم بناتا ہے. اگر جگر فنکشننگ پراپر کرتا ہے, جگر خون صحیح بناتا ہے, تو یقین کریں آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. جب ہم جگر کو ایسی چیزیں دیتے ہیں, تیزابیت والی چیز والی جو فاسٹ فوڈ آ گئی ہے, اس سے جگر کے جو انزائم ڈسٹرب ہوتے ہیں تو لاک ہو جاتے ہیں. جب لاک ہوتے ہیں لیور فیٹی ہونا چاہیے شروع ہوتا ہے. اور جب فیٹی ہوتا ہے تو 4-5 بیماریاں تک میرے دیکھنے کو سمجھ آ جائے. کولیسٹرول اگر ہوتا ہے تو جگر کی وجہ سے ہوتا ہے, یورک ایسڈ ہوتا ہے جگر کی وجہ سے ہوتا ہے, گردوں میں پتھریاں پڑتی ہیں لیور کی وجہ سے, اگر اسٹنٹ پڑتے ہیں لیور کی وجہ سے, کارڈیک اریسٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے لیور کی وجہ سے, آپ کے جسم میں گلٹیاں بنتی ہیں. میری جو بیٹیاں بہنیں ان کے اندر, ان کے یوٹس کے اندر اگر سسٹ بنتی ہے, پانی کی تھیلیاں بنتی ہیں, ٹیوبیں بنتی ہیں. یعنی کہ جب خون پراپر صاف نہیں, خون کو صاف کون کرتا ہے؟ خون کو صاف کرتا ہے جگر. خوراک کو میٹابولزم اور امیون سسٹم کے تحت خون میں کون شامل کرتا ہے؟ جگر کرتا ہے. جگر ہماری پروٹین کی فیکٹری ہے, جگر ہماری کیمیکل کی فیکٹری ہے. جب وہ پرانے زمانے میں حکیم جو پہلا کام کرتا تھا, جو بندہ ان کے پاس آتا تھا پہلے اس کو جلاب دے کے اس کا پیٹ صاف کرتے تھے, پھر جگر کا علاج کرتے تھے. میرے تایا جی مرحوم بھی بہت بڑے جو حکیم تھے, جو بندہ جو ان کے پاس آتا تھا نا, اگر جسم میں دردیں ہو رہی ہے, کوئی بیماری ہو, پہلا کام جگر کا کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں آپ چیک کرا لیں, ہر بندہ جو ٹی وی دیکھ رہا ہے, کسی نہ کسی حد تک ہر بندے کا لیور کہیں نہ کہیں فیٹی ہے. فیٹی لیور جب ہوتا ہے وہ ریکٹ کیا کرتا ہے؟ پہلا خون گاڑا, یورک ایسڈ, پتھریاں پتے میں, کیا کہتے ہیں گردوں میں, جسم میں گلٹیاں, رسولیاں. جب یہ خون گاڑا ہوتا ہے نا تو بندہ فوری طور پہ کسی کو سٹنٹ پڑ رہا ہے, کسی کے گردے فیل ہو رہا ہے, کسی کے اندر گلٹیاں بن رہی ہیں, رسولیاں بن رہی ہیں. میں کیا آپ کو مشورہ دوں گا اس پروگرام میں, ہم سب کو بتائیں گے وہ ہربل نسخے, وہ روحانی چیزیں, آسان گھریلو ٹوٹکے. جگر آپ کا ٹھیک رہے گا, اور جب آپ کا جگر ٹھیک رہے گا نا, آپ ہیلتھی لائف گزاریں گے. آپ کی نیند کا سائیکل خراب ہے, آپ ڈپریشن میں ہیں, انگزائٹی ہیں, گردے پتے بیماری کوئی باڈی میں. سب سے بڑی بیماری ہے آج کل سٹنٹ پڑنے, خون گاڑا ہونا, یورک ایسڈ ہونا, پتے میں اور رسولیاں پڑنا, وہ ساری کے ساری جگر کے ڈس فیلر یا ناکامی یا سستی سے ہوتی ہے. جب فیٹی لیور ہوتا ہے تو فیٹی لیور کو نارمل کیسے کرنا ہے, کیسے ہیلدی کرنا ہے. جب ہمارا لیور نارمل ہوگا, ہمارے سارے انزائم بنیں گے. جب سارے انزائم بنائیں گے, ہم ہیلدی لائف گزاریں گے. ایسے نسخے بتاؤں گا, ہر بندہ جو میرے وہ نسخے ہربل استعمال کرے گا, دوسرے دن اس کو فرق نہ پڑے تو کہے یہ غلط بات کر رہے ہیں. جب آپ کا لیور ٹھیک ہے, آپ ہیلدی ہیں, آپ کی طاقت, آپ کی جوانی, چہرے کی چمک, وہ بچیاں, وہ خواتین جن کے چہروں پہ سیاہیاں پڑی ہوتی ہیں, پہلا کام ان کا لیور ڈس فنکشننگ کر رہا ہوتا ہے, وہ خون میں گندے مادے پھینک رہا ہوتا ہے. جس کو ہیپاٹائٹس ABC ہوتا ہے, پہلا کام جو سفرا اس نے ہمارے اسٹامک میں پھینکنا, ہمارے فضلے میں پھینکنا, وہ خون میں پھینکتا ہے, چہرہ پیلا ہو جاتا ہے. لیور ایک بنیادی آرگن ہے, جو لیور کا خیال نہیں کرتا اس کی صحت خراب ہو سکتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم نے صرف لیور کو بچا لیا, لیور پھر انزائم بنا کے معدے میں پھینکتا ہے, خوراک ہضم کرتا ہے, تو یقین کریں ہم ایک ہیلدی لائف گزاریں گے. آسان فارمولے بتائیں گے, وظیفے بھی بتائیں گے, کچھ ترکیات بتائیں گے, کچھ دیسی ٹوٹکے بتائیں گے. آپ کا لیور بھی ٹھیک رہے گا, اور آپ خود کہیں گے کہ میں بیماری سے پاک ہوں, ایک ہیلدی لائف, طاقتور جوانوں والی لائف گزارا. اگر آپ کو چہرے پہ شدابی چاہیے, روشنی چاہیے, چمک چاہیے, اگر میری بیٹیاں چاہتی کہ چہرہ گلاب کی طرح تازہ رہے, تو اس کے لیے لیور کا تندرست ہونا بہت ضروری ہے. آج ہم اس پہ آسان گھریلو ٹوٹکوں کے ساتھ اس پہ بات کریں گے, تاکہ آپ کا لیور ٹھیک, آپ کا چہرہ ٹھیک, آپ کی آنکھیں ٹھیک, آپ کے بال ٹھیک, بالوں میں شائن, چہرے پہ شائن, آنکھوں میں چمک آتی جب لیور ٹھیک ہوتا ہے. ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ, دھیان سے سنیے گا سر پروگرام. سر, لیور خراب ہوتا کیوں ہے؟ مطلب کہ کون سی ایسی چیز ہم کھا رہے ہوتے ہیں, یا کون سی ایسی انوائرمنٹل چیز ہمارے اندر جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا لیور خراب ہوتا ہے؟ بڑے جو فاسٹ فوڈ آج کل آ گئی ہے نا, تیز مسالے, فاسٹ فوڈ اور آئلی چیزیں جب ہم کھاتے ہیں, لیور نے ان سب کو اس پروسیس کر کے ان کو گزارنا پڑتا ہے. جب ہم کوئی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو لیور کی لمٹ سے, اوقات سے زیادہ ہوئی تھی, لیور پھر اوور ورک کرتا ہے, زیادہ زور لگاتا ہے کہ میں زیادہ انزائم بنا کے ان چربی کو, ان چکنائی کی چیزوں کو, تلی ہوئی چیزوں کو, جو مثلا چیز ہے, یا فاسٹ فوڈ میں آج کل جو چیزیں آ رہی ہیں, جب دیر رات ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں, جب وہاں پہ مسالہ جات, وہاں پہ گھی, وہاں پہ مٹیریل اچھا نہیں ہوتا, لیور کو جب دگنا
اتنا زور لگانا پڑتا ہے وہ ہانپ جاتا ہے, تھک جاتا ہے, اس کی فنکشننگ رک جاتی ہے. اور جو فاسد مادے جو لیور سے پاس ہو کے وہ رکتے ہیں, جب رکتے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ لیور میں سدے بن گئے اور لیور فیٹی ہونا شروع ہو گیا, لیور اپنی پرفارمنس چھوڑ گیا ہے. جب پرفارمنس چھوڑتا ہے تو پھر ایسا ایسا وہ جو فاسد مادے جن کو وہ پیوریفائی کر رہا ہوتا ہے, جسم کو صاف خون دے رہا ہوتا ہے, وہ خون میں شامل ہو. جب خون میں شامل ہوتا ہے کہیں وہ گلٹی بنتی ہے, کہیں اسٹنٹ پڑتے ہیں, کہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, کہیں یورک ایسڈ ہوتا ہے, کہیں گردوں میں جا کے پتھریاں بنتی ہیں, کہیں پیٹ میں مثانے میں جا کے رسولیاں بنتی ہے. یہ سارے لیور کی ڈس فنکشننگ سے ہے. جو لوگ بلیو نہیں کرتے, سمپل جو ہم فارمولے بتائیں گے اس پہ عمل کر کے دیکھیں. اگر 3 سے 7 دن میں ان کی صحت ٹھیک نہ ہو اور وہ جوانوں کی طرح ٹھیک نہ ہو, جو کمزوری ہے, چکر ہے, چہرہ پھیکا پڑا, وہ بھی یہ سارے لیور سے ریلیونٹ ہے. لیور 500 انزائم بناتا ہے, اس بعد کسی کے 100 رکے ہوئے, 150 رکے ہوئے. جب ہم آج ٹوٹ کے بتائیں گے, جب آپ ان پہ عمل کریں گے, آپ خود کہیں گے میں ایک ہیلدی لائف گزار رہا ہوں. اور یہ جو ہماری فاسٹ فوڈ ہے, اوور چکنائی والی چیزیں جب ہم لیتے ہیں اس سے, اور تلی ہوئی چیزیں لیتے ہیں, اس لیے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ہمیں ان سے کم لینے. سبزیاں اگر ہم زیادہ کھائیں یا بیلنس رکھیں, آپ پروٹین بھی لیں, گوشت بھی لیں, مچھلی بھی لیں, ساتھ اگر کدو, ٹنڈے, توریاں اور مولی کا استعمال ہم زیادہ رکھتے ہیں, جو مولی کا ان کا پھر لیور خراب نہیں ہوتا, پھر وہ نارمل رہتا ہے. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کراچی سے امین موجود ہیں کال پہ. جی السلام علیکم حضور. جی بیٹا بات کریں. حضور واٹس ایپ پہ بات ہوئی تھی نا آپ سے, آپ بات کریں. تو حضور میرے روزہ کا مسئلہ ہے, 10-15 سال ہو گئے ہیں, بہت مشکل میں ہوں, تو دعا دے دیں. ان کا روزے کا مسئلہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں بہت مشکل میں ہوں. آپ سے واٹس ایپ پہ بھی کہیں بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے دعا دے دیں. میرے ایسے جو بھائی نے اس سے کوشش کی ہے, میرا اللہ بڑا رحیم کریم ہے, وہ ہر بات سے باخبر ہے. میرا بھائی اگر کسی ذہنی, کسی جسمانی, کسی فرسٹریشن, کسی والے سے پریشانی کا شکار ہے, اگر اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے, جسمانی مسئلہ ہے, کوئی روحانی مسئلہ, کوئی مانی مسئلہ, جو بھی ہے, میرا اللہ بڑا رحیم کریم, اس سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ مسئلہ حل کرے. اور جس پریشانی میں اس نے ہمیں فون کیا تھا, اللہ تعالیٰ وہ پریشانی حل کرے. صحیح ہو گیا سر. اچھا, اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل جو بہت زیادہ بیماریاں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس چیز کی آ رہی ہیں کہ فیٹی لیور, کہتے ہیں کہ الکوہول پینے کی وجہ سے بھی کافی لوگوں کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے. بڑا جو سب سے زیادہ ستیہ ناش ہوتا ہے نا, نشہ آور چیزوں سے ہوتا ہے. اور الکوہل جو ہے ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے. کہ مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جب وہ شراب پیتے ہیں نا, میں نے کہتا ہوں کہ آپ شراب پی رہے ہیں, بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے سلیبریٹی جب میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں جی میں کہتا ہوں شراب چھوڑ دیں, یہ گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے, یہ 100 گناہوں کی ایک گناہ. کہتے نہیں چھوڑنا. میں کہا جب ڈاکٹر آپ سے کہے نا کہ آپ کا لیور فیٹی ہو گیا ہے تو آپ ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دیں گے. جو اللہ کے, ہمارے جو اسلام ہے, دین حیات ہے, یہ ایک شاندار لائف گزارنے کے سارے اس میں راستے ہیں. اگر اللہ رب ذوالجلال نے منع فرمایا تو اس میں کوئی حکمت ہے. ایک تو نشہ جب بندہ کرتا ہے, اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے, وہ نارمل انسان سے اب نارمل جانور بن جاتا ہے, وہ نقصان ہے. اور دوسرا آپ کے لیور کا سب سے زیادہ ستیہ ناش اگر ہوتا ہے تو الکوہل سے ہوتا ہے. جو لوگ شراب پیتے ہیں, الکوہل چیزیں لیتے ہیں, اور ڈائریکٹ لیور اس کو جب میٹابولائز کرتا ہے, امیون سسٹم میٹابولزم کر کے اس کو خوراک کو چینج کر کے خون میں تبدیل کرتا ہے, تو اس کو اوور ڈبل ٹرپل 4 گنا جب ورک کرنا پڑتا ہے, لیور ہانپ جاتا ہے, تھک جاتا ہے. جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ آخر ان کو سب کو کسی نہ کو زندگی کے دور میں ان کو ہیپاٹائٹس اے بی سی ہوتا ہے. جب ہیپاٹائٹس اے بی سی ہوتا ہے, آگے جا کے جب بیماری پھیلتی تو جو بی سی ہے وہ کینسر میں تبدیل ہوتا ہے. کینسر میں تبدیل ہونے کے بعد لیور جب سارا کام چھوڑ دیتا ہے, پھر لیور ٹرانسپورٹ کے مسئلے, 1-2 کروڑ روپیہ لمبا رولا, ڈونیشن ڈھونڈ رہے ہیں, ڈونر ڈھونڈ رہے ہیں, یہ لمبی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. تو لیور جب تک ہم الکوہل چیزیں نہیں چھوڑیں گے, چکنائی والی چیزیں نہیں چھوڑیں گے, تو لیور ہمارا کہیں نہ کہیں خرابی کی طرف جائے گا. خرابی کرنے کے بعد جب کام چھوڑ دیتا ہے, پھر یہ مہنگا علاج ہے, ہر بندہ علاج نہیں کرا سکتا ہے, پھر وہ کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے, ناسور میں مبتلا ہو جاتا ہے, جگر میں گلٹیاں بن جاتی ہیں, تو پھر بندے کو اور پرابلم آتی ہے. لہٰذا ہمیں اس نازک اور خوبصورت اور انتہائی اہم جو ہمارا آرگن ہے باڈی کا, اس کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ذوالقرنین قصور سے ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. جی ذوالقرنین, آپ کا سوال. السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ میرے معدے کے مسائل ہیں, یعنی کہ مجھے یہ حساب ہے کہ میں اگر کھانا 12 گھنٹے 24 یا 48 گھنٹے بھی نہ کھاؤں نا, تو مجھے بالکل جو ہے نا وہ پرواہ نہیں ہوتی ہے. لیکن ویکنیس مجھے اس کا احساس ہوتا ہے, کھانے کا مجھے پتہ نہیں چلتا. اگر میں کھانا کھا بھی لوں, 1-2 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی کھا لوں, تو وہ مطلب جیسے ہضم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. یہ حساب جو ہے نا ہوتا ہے, لیکن نہ بھوک لگتی ہے اور نہ ہی میرے کھانے کو دل کرتا. اگر کھا بھی لوں تو کوئی محسوس نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ساتھ تھی کہ میرا نا بچپن سے جگر کے مسائل تھے میرے ساتھ. نہ تو میرا جگر جو ہے نا بائل کریٹ کرتا ہے, نہ ہی وہ خون کی صفائی کرتا ہے, اور نہ ہی وہ جو ہے نا مطلب گروتھ کرتا ہے خون کی. تو اس حوالے سے کوئی طبی نسخہ یا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. میں نے علاج وغیرہ بھی کرواتا ہوں,
لیکن 1-2 دن فرق پڑتا ہے، اس کے بعد پھر وہی صورتحال بن جاتی ہے. برائے مہربانی جو ہم جس بات کی نشاندہی جس پوائنٹ پہ ہم مسلسل زور لگا رہے تھے وہی بچے نے کر دیا ہے. ہم جب خوراک کھاتے ہیں خوراک ہمارے معدے میں چلی جاتی ہے. اب پتا ہے، لیور ہے، یہ مختلف چیزیں انزائم بنا کے ایسڈ بنا کے جب اس خوراک میں شامل کرتے ہیں، ان ایسڈ کی وجہ سے وہ خوراک ہضم ہوتی ہے. جب لیور اپنی فنکشننگ چھوڑ دیتا ہے، پتا اپنی فنکشننگ چھوڑ دیتا ہے، مختلف گلینڈ جو ہماری باڈی میں جب ان کی رطوبتیں ان خوراک میں شامل نہیں ہوتی تو پھر خوراک ویسی کی ویسی پڑی رہتی ہے. انسانی باڈی کا معدے کا جو ہماری بڑی آنت ہے، چھوٹی آنت ہے، معدہ ہے، اس کا پہلا حصہ دوسرا حصہ، اس کا پروسیس یہ ہے کہ جب ایک چیز ہضم ہوتی پھر نیچے چلی دوسرے حصے میں چلی جاتی ہے. جب وہ ہضم نہیں ہوتی ویسے کی ویسے پڑی رہتی ہے. جب وہ ہضم ہوگی انسانی باڈی کا خاصا آٹومیٹکلی وہ نظام اخراج سے گزر کے جسم سے باہر نکل جائے گی. اب جو بچے نے مسئلہ بتایا وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ خوراک اس نے کھائی، خوراک معدے میں بیٹھ. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں جو کھاتا ہوں بیٹھ گیا، وہ آگے جاتا ہی نہیں. جائے گا کب؟ جو ہم بار بار رولا ڈال رہے ہیں، بار بار نشاندہی کر رہے ہیں کہ جب اپنا معدہ اپنے ایسڈ بنائے گا، پیلے رنگ کا سفرہ بنا کے اس معدے کی جب معدے میں پھینکے گا تو اس چیز ہضم ہونا، ایسڈ ہوتے ہیں، ہضم ہونا شروع ہوتی ہے. آنتیں بھی بناتی ہیں ہمارے معدے کے اندر، جو ہماری جھلیاں وہ بھی مختلف رطوبہ بناتی ہیں. یہ پروسیس منہ سے شروع ہوتا ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے منہ میں جو سلائیوا اس کے اندر بھی ایسے ایسڈ ہوتے ہیں جو خوراک کو ہضم کرتے ہیں. ایسے مریض کو پہلے تو خوراک اچھی طرح چبا کے کھانی چاہیے. اگر معدے کے لیور کے انزائم باندھے، منہ کے انزائم تو جاری ہے نا، ایسا بندہ اگر اچھی طرح خوراک چباتا ہے تو اس کے منہ کے سارے انزائم اس میں ہضم ہو گئے ہیں تو یقین کرے 70% کام تو یہی ہو گیا. ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم دانتوں کا کام معدے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دانت اپنا کام ہم نے کڑا کڑا کھانے کھا کے اندر پھینک لیے. دانتوں نے جو اس کو چبانا تھا، نرم کرنا تھا، سافٹ کرنا تھا، سلائیوا اس میں شامل ہونا تھا، منہ کے اندر جو ایسی رطوبات خوراک کو ہضم کرنے میں معاون ہوتی وہ شامل ہونی تھی، ہم نے وہ کام نہیں کیا. ہم نے وہ سارا کام دے دیا معدے کو، لو جی تو شروع ہو جا. معدے کے دانت تو اب ہے نہیں، خوراک وہاں پڑی ہے. پہلے اچھی طرح خوراک چبانی ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو بیٹے نے مسئلہ بتایا ہے اس کو فوری طور پہ تلی ہوئی چیزیں، مسالہ جات والی چیزیں، چیز ایسی چیزیں جو معدے کے لیے مضر ہیں ان سے رکنا چاہیے. پروٹین دینی چاہیے. اور پھر میں مشورہ دیتا ہوں کہ اس بچے کو جو کہہ رہا ہے میرے پرابلم، 2-3 کام کرے. پہلا کام یہ کرے کہ کدو کا جوس لے. جو بندہ کدو کا جوس پیے گا چہرہ بھی فریش، بال بھی فریش رکھے. اس میں کدو کا چھوٹے سائز کا کدو لے، اس کو کرش کر کے نا اتنا ہی اس میں پودینہ ڈال لے. اس کو جیسے گاجر گرائنڈ نہیں کرتے، گرائنڈ کر کے اچھی طرح پودینے اور کدو کو آپ اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، اس کو چھان لیں، اس پہ 1-2 چمچ شکر کے ڈالیں. جو بندہ آدھا پونا چمچ یہ روز لیتا ہے وہ خود کہے گا میرا معدہ ٹھیک ہے. ایک فارمولہ یہ. دوسرا بندہ یہ کریں کہ اس بچے کو چاہیے کہ یہ کسی بھی ہومیوپیتھی سٹور پہ جائے، وہاں جا کے ملے گی چیلیڈونیم کیو. یہ چیلیڈونیم کیو لینی ہے. اس کو لے کے 20 قطرے صبح، 20 قطرے شام کو لینا ہے، فوری طور پہ فرق پڑے گا. تیسرا، یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرے معدے کے بعد میں پرابلم ہوگی، خوراک پڑی کی پڑی رہ گئی ہے، ان سب کو میں گھریلو چٹنی بتاؤں گا. جادو کی چٹنی، میجک چٹنی، کرشماتی چٹنی. جس ٹیبل پہ جو چٹنی ہوتی ہے وہ خوراک اٹھتی نہیں، خوراک پھر ہضم ہو جاتی ہے. سمپل کام کرنا، ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ. ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ اور سبز مرچ. اگر موڈ آپ کا ہے تو سبز مرچ، دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں. یہ چٹنی بنا کے رکھ لیں. یہ 4-5 کام کرتی ہے. ایک تو ڈائجیشن کرے گی، خون پتلا رکھے گی. جس کا خون پتلا اس کی زندگی آسان ہے جب رگوں میں خون دوڑتا ہے. یہ چٹنی صبح شام کھانے کے ساتھ کھانی ہے. کدو اور اس کا جوس پینا ہے. ہومیوپیتھی دوائی لینی ہے. آگے جا کے ہمارے ہربل 2-3 چیزیں اور بتائیں گے. جب یہ بچہ کرے گا کچھ عرصہ کدو، ٹنڈے، توریاں کھائے گا اور صبح اٹھتی اگر کچی مولی ناشتے خالی پیٹ کھا لیتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، انشاءاللہ دنوں میں اس کا معدہ، اس کا پتا، اس کا جو انزائم ہے منہ کے وہ ساری کام کرنا شروع ہو جائیں گے. لیور اپنے انزائم بنائے گا، اس کی خوراک ہضم ہونا شروع ہو جائے گی، پھر نارمل لوگوں کی طرح کھانا کھائے گا. تسبیح میں ساتھ بتا دیتا ہوں، ایسے لوگ اگر پانی پہ سورہ حدید، معدے اور جگر کے والے سے جو دنیا کی بیسٹ چیز ہے نا، سورہ حدید کی پہلی آیت اگر پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں، سورہ حدید کی پہلی آیت، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. سورہ حدید کی پہلی آیت پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں. آگے ہم اس کے ثمرات ہیپاٹائٹس اے بی سی میں بھی بتائیں گے. لیور جب خراب ہوتا ہے ادھر جاتا ہے تو یقین کرے صبح شام پانی پیتا ہے، اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تسبیح ایسے بچوں کی یہ ہے کہ اگر یہ بندے یا واجد ہو یا اللہ، معدے کے لیے یا واجد ہو یا اللہ 3 تسبیحاں، اور یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 3 تسبیحاں پڑھتے ہیں، اور جو میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں ان پہ فالو کرتے ہیں، معدہ کام کرے گا اور یہ نارمل لائف گزارے گا اور ہیلدی گزارے گا. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ارسلان لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارسلان، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے پروفیسر صاحب سے کہ میرا کام کچھ ایسے، میں ٹریولنگ میں رہتا ہوں جس کی وجہ سے باہر کے کھانے کھا کھا کے بہت سالوں سے میرا معدہ بہت خراب رہتا ہے. جگر کا بھی مسئلہ، اور اس کی وجہ سے میرا لبا بھی خراب ہو گیا تھا. وہ بھی انسولین بہت بنا رہا ہے. تو جس وجہ سے مجھے گھر کا بھی کھانا کھاؤں، باہر کا بھی کھاؤں، وہ مجھے راس نہیں آتا.
یہاں اس اچھا سوال کیا، میں سمجھ آ گئی ہے. میں جب لیور کمزور ہوتا ہے تو پہلا میسج باڈی کو دیتا ہے، جب کمزور ہوتا ہے نا پہلا میسج وہ دیتا ہے بلڈ پریشر ہی کرتا ہے. خون گاڑھا جب ہوا، خون کو نسوں میں دوڑنے میں پرابلم آتی ہے، ہماری باڈی کو پہلا میسج آتا ہے کہ تمہارا لیور کمزور ہو گیا ہے، خون گاڑھا ہو گیا. اگلا میسج بندے اس کو فوری طور پہ اس کو اگنور کرتے ہیں، وہ نہ دوائی شوئی لے کے ختم کرتے ہیں، اس کی اسباب دور نہیں کرتے. دوسرا میسج وہ دیتا ہے اسٹنٹ کا. اچانک آپ گرے ہیں، آپ کو ہسپتال لے گئے، وہ کہتے ہیں آپ کی نالیاں جم گئی ہیں، اس میں چربی جمنی شروع ہو گئی ہے، سٹنٹ ڈال دیا. بندے اس کو بھی اگنور کرتے ہیں. تیسرا میسج وہ دیتا ہے یورک ایسڈ کا کہ آپ کا جو صفرا جو چیزیں ہیں وہ خون میں گرنی شروع ہو گئی ہیں. بندے جب وہاں بھی اگنور کرتے ہیں پھر سیریس میسج آتا ہے شوگر کا، لبلبا. لیور جب ٹھیک ہے تو اس نے آپ کے لبلبے کو ٹھیک رکھنا ہے، گردوں کو ٹھیک رکھنا ہے. خون جب فریش بنے گا آپ ٹھیک ہیں. جب خون خراب بنے گا وہ جسم کے مختلف اعضاء میں جا کے تباہ کاری لائے گا. اگلا میسج وہ پھر دیتا ہے پھر نہ شوگر کا دیتا. ہم غلطی کیا کرتے ہیں، جب پہلا میسج بلڈ پریشر کا آیا، دوسرا کولیسٹرول کا آیا، اسٹنٹ کا آیا، ہارٹ اٹیک کی طرف گئے، یورک ایسڈ آیا، اس کے بعد شوگر کا میسج آیا. آپ کا جسم آپ کو میسج دیتا ہے کہ الرٹ ہو جا، بیدار ہو جا، تیار ہو جا، یہ تمہارے اندر یہ پہلی فالٹ آ گیا ہے. ہم فوری طور پہ جو پہلا میسج آتا ہے بلڈ پریشر کا، خون پتلا نہیں کرنا، واک نہیں کرنی، سیر نہیں کرنی، ویجیٹیرین نہیں ہونا، سبزی خور نہیں ہونا، ایسی چیزیں نہیں کھانی جو خون کو پتلا رکھتی ہیں. ہم نے گولی کے لگ پے ہیں، اب اندر سے تباہ کری چل رہی ہے. وہ اگلا میسج ٹھوکے گا آپ کو اسٹنٹ کا، خون گاڑھا ہو گیا، وہاں بھی ہم نے اسٹنٹ پوا کے پھر نارمل ہو گیا. اگلا میسج پھینکے گا یورک ایسڈ کا، اگلا پھینکے گا پھر آپ کو اس کا کیا کہتے ہیں لیور شوگر کا. شوگر کے بعد پھر وہ آپ کو پھینکے گا گردوں میں پتھری، پتے میں پتھری. جسم آپ کو میسج دیتا ہے باقاعدہ کہ تمہارے اندر یہ نیگیٹو چینج آ گئی ہے، فوری طور پہ الرٹ ہو جاؤ. ہمیں فوری طور پہ الرٹ اس کو چینج کرنا ہے. اس بچے کو یہ چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کرے کہ اس ویجیٹیرین کو چرسا ہو جائے، گوشت کھائے، دیسی مٹن، ایسی چیزیں کھائے جیسے تلی چیزیں نہ ہوں، لائٹ چیزیں، کدو کھائے، ٹنڈے کھائے، توریاں کھائے، مولی کھائے ایک. اور دوسری بات ہے کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے چیلیڈونیم جو میں نے بتائی، چیلیڈونیم کیوں لے لے، اس کے 15 قطرے صبح شام لے. اور جو میں نے چٹنی بتائی ہے پودینے کی، لہسن کی، ادرک کی، انار دانے کی، وہ صبح شام کھائے. اور تیسری بات ایک اور چٹنی میں پھکی بتاتا ہوں، وہ کہتا میں سفر میں رہتا ہوں. ایسے بندے جو سفر میں رہتے ہیں انہیں کہتی ہے پودینہ، اجوین، سونف. پودینہ، اجوین، سونف، انار دانہ، ان کو پیس لے. پودینہ، سونف، اجوین، انار دانہ پیس لے، پیس کے اپنے پاس رکھ لے. جہاں کھانا کھا لے اپنے جیب سے نکالے ڈبی چھوٹی سی، آدھا چمچ وہ کھانے کے بعد لے لے. یقین کرے گیس نہیں ہوگی، ڈائجیشن ٹھیک ہوگا، وہ ہیلدی لائف گزارے گا. لیکن اصل اسباب لیور کو ٹھیک رکھنا وہ ہم نے بتا دیا. سر یہ جو پتے میں پتھری ہوتی ہے، پتا ڈینجرس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں، یہ بنتا کس وجہ سے؟ جب جو ہمارا لیور ہے نا، میں وہی بات کر رہا ہوں، جب لیور ہمارا فنکشننگ نہیں کرتا، وہ جب ڈس فنکشننگ کرتا تو کبھی پتے میں، کبھی ہمارے جو گردے ہیں وہاں پہ وہ پتھری بنانی شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ جب صاف خون ہوگا، پتلا خون ہوگا، وہ نہیں ہوگا. جب گاڑھا خون ہوگا، اس کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یا ہمارا ٹاپک تو اگر کسی کو پتے کا مسئلہ ہو گیا، اگر کسی کو پتے کا مسئلہ ہو گیا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اس کا بھی میں علاج بتا دیتا ہوں. کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور پہ پتا جب ہوتا ہے نا، اتنی درد ہوتی ہے کہ آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. آپ کو ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں پتے کا درد بتانا نہیں پڑتا، پتا کو وہ خود بتاتا ہے کہ میں درد آ گئی ہے. کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ نے دوائی لینی ہے سیانوتھس کیو لے لیں، اور ساتھ چیلیڈونیم کیو لے لیں. دونوں لے لی. یہ 15 قطرے اس کے، 15 قطرے اس کے صبح شام آپ لیں. اور دوسری بات، اگر ایسے لوگ انجیر رات کو 3 انجیر رات کو سرکہ سیب میں بھگو دیتے ہیں تو صبح نہار میں کھا لیں تو پتا اسے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بندہ نارمل لائف گزارنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ خضر موجود ہے سویڈن سے. جی خضر، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خضر آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرے نا میدے میں بڑا درد ہوتا ہے اور میری زبان بڑی وائٹ رہتی ہے. تو میرا سوال ہے کہ میں ایسا کون سا ایسا کوئی نسخہ وغیرہ ہو جو مدد کر سکتا ہے؟ اچھا، اس میں جب بھی ہماری جو میدے کے انزائم خراب ہوتے ہیں، میدے کے اتھل پتھل ہوتی ہے، لیور اپنی فنکشننگ پوری نہیں، زبان پہ اس کا اثر آتا ہے. بعض اوقات زبان دودھیا ہو جاتی ہے، بعض سرخ ہو جاتی ہے. حکمہ جو سیانے حکمہ وہ زبان دیکھ کے علاج کر لیتے ہیں کہ کوئی یہ پرابلم ہے. بچے نے باہر سے فون کیا، باہر پتہ نہیں ہومیوپیتھی دوائی ملتی کہ نہیں، ہربل دوائی ملتی کہ نہیں. بار اب ہم ہربل کے ذریعے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی جو میں نے ابھی فارمولہ بتایا، کدو ہر جگہ ملتا ہے چھوٹے سائز کا، اس کی ڈنڈی سمیت آپ نے اس کو گرائنڈر میں ٹکڑ کر کے ڈالنا ہے. اس میں اتنا پودینہ ڈال دینا، پودینہ ڈال دیا، یہ آپ نے کرش کر لیا. کرش کرنے کے بعد اس کو آپ اس میں شکر ڈال لیں. شکر ڈالنے کے بعد اس کو آپ آدھا گلاس صبح، آدھا گلاس شام کو کر لیں. فوری طور پہ اثر پڑے گا. اور پھر دوسری جو چٹنی میں نے بتائی ہے، پودینہ، لہسن، ادرک، ہرا دھنیا ہے، وہ اگر چٹنیاں بنا کے رکھتے ہیں صبح شام استعمال کرتے ہیں، اس سے فوری فرق پڑتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ پھر سونف، اجوین، انار دانہ اس کی اگر پھکی بنا کے ساتھ رکھتے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے. 7 تسبیح پڑھنی ہے، یا واجد ہو یا اللہ 3 تسبیحاں،
یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 3 تسبیحاں. اور اگر آپ کو ہومیوپیتھی دوائی کہیں سے مل جاتی ہے تو وہ بڑی افیکٹو ہے. تو اس سے انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آپ کا معدہ الزائم ٹھیک ہوں گے اور آپ کی زبان کا رنگ بھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہوگا, کوئی درد بھی نہیں ہوگا. سر زبان جو ہماری سفید رہتی ہے زیادہ, اس سے کیا امپلیکیشن ہوتا ہے؟ آپ کا لیور جب ڈسفنکشننگ کرتا ہے نا تو اس کے اندر وہ جو منہ تک اس کا آ جاتا ہے ساری چیزیں, وہ ڈسفنکشننگ کا سائن ہے کہ آپ کے انزائم ٹھیک نہیں ہے, آپ بیماری کی طرف جا رہے ہیں, فوری طور پہ اس کا علاج کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز ہے, جب رات کو سوتے ہوئے آپ کی لائک سلائیوا باہر نکل رہا اس کو یہ بیٹا یہ اچھا, آپ جب آپ سوتے ہیں نا, ایسے لوگ جو سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لے ان کا ریفلیکٹر اوپر نہیں پڑتا. جو بندے رات کو سوتے وقت تک چیز کھاتے رہتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے کہ ڈائجیشن ابھی پوری ہوئی نہیں اور وہ لیٹ گئے. تو معدے کا عمل جو ہے نا 2 سے سیانے کی سارے کہتے ہیں اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ ساری زندگی بیماری سے پاک رہنا چاہتے ہیں تو مغرب کے فوری بعد کھانا کھا لیں, آقا کریم نے جو فرمایا, اور کھانا سمپل اور سادہ کھائیں, اور کھانا اس وقت چھوڑ دیں جب ابھی آپ کو بھوک لگی ہو. 2 باتیں. تیسری ہم ایک اور بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جن کو معدے کے مسائل ہیں. آپ نے کھانا کھا لیا, آپ بدہضمی کا شکار ہو گیا, آپ زبان کا رنگ خراب ہو گیا, ڈکار معدے بدہضمی ہوگی, اس وقت تک دوسرا کھانا نہ کھائیں جب تک وہ ہضم نہیں ہوا. جب آپ کو کڑک دھوپ لگے پھر آپ نے کھانا. آپ زندگی میں صرف ایک معدے کے جو اور تو ٹوٹکے بتا رہے ہیں نا, معدے کے مریضوں کو جو میں سب سے بڑا ٹوٹکا دوں گا, زندگی میں کھانا اس وقت کھائیں جب آپ کو کڑک دھوپ ہے. جب آپ بھوک کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ معدے نے اپنا سارا پروسیس پورا کر لیا ہے, اس کے اندر پہلی ساری چیزیں ہضم ہو گئی. ہم غلطی کرتے ہیں, پہلے سے چیزیں پڑی اوپر اور ٹھونک دی, اندر فساد پیدا ہو گیا نا. پہلے ابھی جو ہاضمے کا پروسیس ہے اب پھر ہوتا ہے آپ نے سوتے وقت کھانا کھاتے رہے, آپ نے چیز ہضم نہیں کی, واک کریں یا سادہ چیز کھائیں. اب ریفلیکٹر آ گیا کہ آپ کو رات کو منہ اوپر کو آتا ہے, اس کے لیے بھی پہلی بات تو خوراک کے والے میں پھر کہہ رہا ہوں, سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کوئی چیز نہ کھائیں. اگر آپ سونے سے 2-3 پہلے کھانا کھائیں, سوتے وقت کھانا کھائیں گے تو کچا ہاضمے میں رہ گیا وہ پھر اوپر کو نکلتا ہے, اسے ریفلیکٹر کہتے ہیں, چیز اوپر کو آتی ہے. ایسے سارے لوگ جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ امرود اور پپیتا اپنی خوراک میں شامل کریں تاکہ ان کی جو خوراک فوری نیچے گرے. پھر تیسری بات ہے کہ کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور پہ اگر جاتے ہیں, لائکوپوڈیم 30 ملتی ہے اور نکس فارمیکا 30 دونوں دویاں ملتی ہیں. 3 قطرے اس کے صبح شام اگر لیتے ہیں اور کھانا 2-3 گھنٹے پہلے کھا لیتے ہیں, پھر وہ رات کو سوتے وہ منہ میں نہیں آتا. لیکن اگر کچھ لوگوں کے ایک اور یہاں پہ بیماری سوال کا ایک اور پورشن نکلا ہے, کچھ لوگوں کو ہر وقت منہ میں پانی آتا رہتا ہے, منہ میں پانی آتا ہے, اسمیلی پانی ہوتا ہے, ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا, اس کی باڈی کے اندر ہیٹ کے اثر بڑا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو کدو کے جوس کے ساتھ کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے مرک سال 30 ملتی ہے, جن کے منہ میں رات کو ایویں پانی آئی جا رہا ہے, مرک سال 30 دیتے ہیں تو اس سے وہ پانی رک جاتا ہے اور ڈائجیشن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ حسن موجود ہے گجرانوالہ سے. جی حسن, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں نے پروفیسر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جب انسان ریاضت کرتا ہے یا بات کرتا ہے, اس کے بعد بھی نا اس کو کشف کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے, تو کیا اگر وہ مراقبہ نہ کرتا ہو تب یہ صلاحیت حاصل ہو جائے تو تب بھی مراقبہ کرنا ضروری ہوتا ہے, یا ارتکاز کے لیے جو نقطے کی مشق اکثر بتاتے ہیں؟ ایک یہ پوچھنا ہے. تو ایک نا علامت ظاہر ہوتی ہے جب میں پڑھتا ہوں نا, جیسے دروازے ہوتے ہیں میٹل کے, جیسے چارج نہیں ہو جاتے, جب ان کو ہاتھ لگائیں اسپارک کا فیل ہوتا ہے, کیا ایسی علامت انہوں نے کبھی فیل کی ہے؟ بچے نے 2-3 سوال مکس کر دیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کے اندر الیکٹرسٹی چارج ہوتی ہے, وہ اورا کا ایک ٹاپک ہے. اورا کا ٹاپک اس کے اندر الیکٹریشن کیسے بڑھتی ہے, کم ہوتی ہے, برین میں کیسے الیکٹریسٹی کم ہونے سے مرگی یا آرٹزم کے مسائل ہوتے ہیں, وہ لمبا ٹاپک ہے. سوال بچے نے یہ کیا کہ رجت کیسے ہو جاتی ہے, شاید سوال اس نے یہ کیا ہے. اگر بچہ چاہتا ہے کہ مجھے رجت ہو جاتی ہے یا میرا مراقبہ صحیح نہیں ہوتا, پہلی بات ہے کہ مراقبہ ضروری نہیں کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے کسی نقطے کے فوکس کرنا ہے یا کسی دائرے کو گھرنا ہے. مراقبے کا مطلب ہے کسی ایک خیال میں بے خیال ہو جانا. مثلا میرے سامنے گلاس پڑا ہے, میں گلاس کو دیکھ رہا ہوں تو میرا مقصد یہ ہونا چاہیے گلاس کے علاوہ میں دنیا کے ہر خیال سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں. مراقبے کا اصل تصور یہ ہے کہ ایک خیال میں باقی دنیا کے سارے خیالوں سے میں ڈسکنیکٹ ہو جاؤں. آپ نے محویت حاصل کرنی ہے, ارتکاز حاصل کرنا ہے, یکسوئی حاصل کرنی ہے کہ آپ کا ذہن عادی ہو جائے ایک نقطے پہ ٹھہرنے کا. مسئلہ کیا کہ جب بھی کوئی انسان کوشش کرتا ہے مراقبے کی, میڈیٹیشن کی, ارتکاز کی, یکسوئی کی, جب وہ ایک نقطے پہ ٹھہرتا ہے تو اس کو دماغ کو عادت نہیں. دماغ ہے بے لگام گھوڑا, وہ اپنی مرضی سے دوڑتا. آپ کسی وقت کوئی بندہ میرے سامنے بیٹھا سوچ لے دماغ خالی کرے, دماغ خالی ہوتا ہی نہیں. کہنا آسان ہے, جب آپ دماغ چھوڑتے ہیں کوئی خیال ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے. آپ کا کام کیا ہے, میں مثال یہاں اس طرح دوں گا کہ آپ گھر سے نکلے, آپ اپنے دفتر جا رہے ہیں,
تو آپ جب 1 مہینہ جاتے ہیں تو آپ کو سارے دفتر کے بورڈ، جمپ، گلیاں، چھتیں، ساری پل یاد ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ جمپ آتا ہے، یہاں پہ کھڈا آتا ہے، یہاں پہ موڑ آتا ہے، یہاں پہ فلاں دکان ہے، یہاں پہ لانڈری ہے، فلاں فلاں فلاں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لاشعور نے بار بار گزرنے کے بعد ان چیزوں کو ہضم کر لیا، اپنے نقش ہو گیا. اسی طرح جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تو آپ جب مسلسل کوشش کرتے ہیں نا، پہلے شعوری مزاحمت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کرنا، لیکن جب آپ بار بار کرتے جو ایسا 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 مزاحمت ختم ہو جاتی ہے، اور جس خیال کا تصور آپ کر رہے ہیں، چاہے اللہ کا کر رہے ہیں، چاہے کلمے کا کر رہے ہیں، وہ آخر پک جاتا ہے. آپ کا کام ہے کوشش کرتے رہنا تاکہ آپ کی لاشعوری مزاحمت ختم ہو اور ٹھیک ہو جائے. یہ اللہ کا اس میں بڑا شاندار ہے. پھر اس نے رجت جو نے کی یا رکیبو یا حفیظ و 3 تسبیحاں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 3 تسبیحاں اگر پڑھتے ہیں اس سے رجت ٹھیک ہو جاتی ہے. اور پانی پہ سورہ فلق سورہ ناس 11 بار دم کر کے پئیں، اس سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور اس رجت کا اور جو نیگیٹیوٹی، نظر، جادو شادو وہ بھی دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سر، اور اسی کے ساتھ یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ویل بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. اچھا سر، میں نے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہمارا جگر، ظاہری بات ایک پینکریاٹک جوس بنتا ہے ہمارے لیور جب فنکشن میں آتا ہے، جب اس کے انزائمز ہی پراپر نہیں بنیں گے یا وہ پینکریاٹک جوس ہی بننا بند ہو جائے جو بیسک اس کو چلا رہا ہے، تو پھر ہمارا کیا بڑا دیکھیں نا، اس کی میں جیسے بات کی کہ 500 یا بعض لوگ کہتے ہیں 5000 انزائم بناتا ہے، تو مختلف انزائم رکنے سے وہ پوری باڈی کو چلا رہا ہے. وہ ڈرائیور ہے، پوری جسم کا مین، وہ پروٹین کی فیکٹری ہے، وہ خون کی فیکٹری ہے جہاں پہ خون بڑھ رہا ہے. جب وہ بند ہوتا ہے تو اگر جیسے اگر کم ہو کر کہیں پہ آپ کا لیور کو پتے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، کہیں پہ آپ کا یورک ایسڈ کا پرابلم ہو رہا ہے، کہیں آپ کے گردے خراب ہو رہے ہیں، کہیں آپ کی ہارٹ پہ پریشر پڑ رہا ہے گاڑھا خون بنا کے، اس کی ڈس فنکشننگ یا اس کا معذور ہونا، اس کا کمزور ہونا کہ آپ موت کی طرف جا رہے ہیں، یہ خطرناک ہے. ایک لیور ایک ٹائم ایسا آتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا لیور نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھر وہ ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں. یا تو بندہ پھر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے یا پھر ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ڈونر ڈھونڈیں جو لیور لگائیں اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے. لیکن مسئلہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ لیور جو ہے نا، اس کو ہم نے ہیلدی رکھنا ہے، نارمل رکھنا ہے، اس کو ایسی چیزیں دینی جس سے وہ خوش ہوتا ہے. آپ نے پیچھے ہم نے ایک بندے نے سوال کہ میرا معدہ خراب ہے. اگر کسی کا معدہ خراب ہے چلو باقی چھوڑے چلے، کہ میں یہاں پہ کرشماتی ایک کرشماتی کا عرق بتانے لگا ہوں. یہ ہر بندہ جس کا معدہ خراب ہے، جس کو گیس ہے، جس کو کانسٹیپیشن ہے، قبض، کوئی پرابلم ہے، معدے کے جتنے امراض ہیں، کیونکہ مجھے ڈکار آتے ہیں، میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے آسان فارمولہ، میں سارے فارمولے اس لیے دے جو آپ کو سوٹ کرتا ہوا لے لیں. کرنا یہ ہے کہ کسی بھی پنساری کی دکان پہ جانا، عرق کاسنی، عرق مکو، عرق سونف یا عرق بادیان، عرق کاسنی، عرق مکو، عرق سونف یا عرق بادیان لینا ہے. آپ نے لے لیا. ان تینوں عرقوں کے 2-2 چمچے، بعض کا عرق مکو ہم ڈبل کر لیتے ہیں، 2-2 چمچے آپ نے صبح دوپہر شام لینے ہیں. اس کا کام ہے جاتی لیور کے جو بند چیزیں ان کو کھولنا، لیور کی ڈس فنکشننگ کو ٹھیک کرنا اور معدے کو جا کے ٹھیک کرنا. یعنی عرق کاسنی، عرق مکو، عرق بادیان، سونف تینوں لے لیں. اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے، آپ دوائیوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے، یہ پانی کی طرح ہوتے ہیں، یہ تو 2-2 چمچے شامل کریں ان کے، صبح دوپہر شام لیں یا صبح شام لیں. آپ کو نہ معدے کا مسئلہ ہوگا، نہ آپ کو لیور کا مسئلہ ہوگا، آپ کی ساری فنکشننگ ٹھیک ہوگی، ڈائجیشن ٹھیک ہوگی، گیس نہیں آئے گی، اور آپ کا جب کھانا صحیح ہضم ہوگا نا، آپ کے جسم میں طاقت آئے گی، آپ کی انرجی آئے گی. پھر آپ کے چہرے پہ شدابی، آپ کی آنکھوں میں شدابی، آپ کے بالوں میں شدابی، آپ کے جسم میں طاقت ہوگی. یہ آسان فارمولہ ہے، آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. کہ اس پروگرام کے آخر میں ہم وہ بھی بتائیں گے کہ کچھ نہیں ہوتا تو ایک فارمولہ میں بتاؤں گا، جو کرے گا پہلے دن اس کا ڈائجیشن ٹھیک ہوگا. پہلے دن سر یہ کانسٹیپیشن کا بہت پرابلم رہتا ہے لوگوں کو. کانسٹیپیشن کب ہوتی ہے؟ قبض کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے معدے کے اندر چکنائی ہضم نہیں ہوتی تو وہ سٹے کر لیتی ہے. معدے کی فنکشننگ یہ ہے کہ وہ باہر کب فضلہ پھینکتا ہے، نظام اخراج تب پھینکتا ہے جب وہ ہضم کے پروسیس سے گزر جائے. اب اس کے خوراک کے اندر چکنائی پڑی ہوئی ہے تو معدہ آگے اس کو پھینک ہی نہیں رہا. جب اس کی چکنائی ہضم ہو کے جزوے بدن بن جائے گی، میٹابولزم، تو پھر وہ آگے پھینکتا ہے. قبض تب ہوتی ہے جب آپ نے لیور نے فنکشننگ کو کم کر دی، آپ نے ایسی چیزیں کھائی جس میں چکنائی زیادہ، وہ وہاں سٹاک ہوگی. اس سے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی اوور سٹے کرتی ہے نا فوڈ ہمارے معدے میں، ہماری آنتوں میں، معدے کے بڑی آنت چھوٹی آنت میں، 2 کام کرتی ہے. اگر ٹائم پہ اس کا اخراج ہو جائے تو وہ یہ نارمل بات ہے. جب وہ ٹائم پہ نہیں کرتی تو اس سے گیسز آپ کا ستیہ ناش کرتی ہیں. پیٹ گیسز سے کیوں پھولتا ہے؟ کہ جب آپ خوراک آپ نے معدے میں اتاری، وہ ٹائم پہ باہر نہیں گئی، اس کا ہو گیا اوور سٹے. جب اوور سٹے ہو گیا اس نے گلنا سڑنا شروع کر دیا ہے. اس کے ایسے تیزابی مادے آپ کے خون میں شامل ہو گئے، آپ کے جسم میں شامل ہو گئے، لہٰذا آپ کے اوپر میں بھاری پن پیدا ہو گیا، آپ کا جیسے قبض کا شکار آپ ہو گئے ہیں. اگر آپ ایسی صورت میں کدو، ٹنڈے، توریاں کھاتے ہیں، مولی کھاتے ہیں اور پانی کا پپیتا امرود کھاتے ہیں، اس سے قبض نہیں ہوتی. اگر آپ جب گوشت کھاتے ہیں، ایسی تلے ہوئے گوشت، اگر آپ اسٹیم کھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ لیور کی جو سب سے بڑی خوراک ہے نا بیٹا، آپ کو یہاں پر پروٹین، لیور پروٹین پہ زندہ ہے.
اگر آپ اپنے جسم کو پروٹین نہیں دیتے، اگر آپ کو گوشت نہیں سوٹ کرتا انڈے کھا لیں، انڈے نہیں سوٹ کرتے لوبیا سفید ہے، لوبیا ریڈ ہے وہ کھا لیں، یا مختلف دالوں میں اندر تناسب ہے، ہمیں 1 پاؤ کے قریب نا پروٹین روزانہ چاہیے. جو بندے پروٹین کا بیلنس ٹھیک رکھتے ہیں ان کا لیور بھی ٹھیک رہتا ہے، ان کا معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے، ان کی فنکشننگ بھی ٹھیک رہتی ہے. تو پرابلم ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم نا لیور کو اس کا خیال نہیں کرتے، اس کو اگنور کرتے ہیں. ایک اور بات بیٹا یہاں پہ آپ کو بتا دوں، لیور والے پیشنٹ کیوں اس کو ایزی لیتے ہیں کہ لیور اگر بیمار ہوا تو 15-20 سال نکال جاتا ہے. اگر لیور میں بیماری شروع ہو گئی ہے نا تو اس نے یہ نہیں کہ مہینے میں کولاپس کر جانا ہے، لیکن اس کے بعد ٹائم بھی بہت ٹائم ایسا لگا، کبھی کانسٹیپیشن ہوگی، کبھی گیس ہوگی، کبھی کانسٹیپیشن کا تو بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے، بادی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جسم میں. اس کا یہ پرابلم. تو جب لیور ٹھیک ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہاں میں ایک اور بات، جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، جو قبض ہوتی ہے، ان کو میں سنا مکی بھی آپ لے سکتے ہیں، سونف بھی لے سکتے ہیں، سنا مکی اور اجوائن کو مکس کر سکتے ہیں، لیکن آپ بنی چیزوں پہ پسند کرتے ہیں. یہ سارے محکمے جو ہے نا، یہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے ہربل دعا خانے ہیں، میں کسی دعاخانے کا نام نہیں لوں گا، یہ سارے کی دوائی بناتے ہیں حب کبد نشادری. نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ خود تو بنائیں گے نہیں، آپ بنی چیز ڈھونڈیں گے. ہر جو ہربل پاکستان میں ادارہ ہے، چاہے کرشی ہے، چاہے اجمل ہے، چاہے ارشد ہے، چاہے ہمدرد ہے، یہ سارے بناتے ہیں حب کبد نشادری. اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کانسٹیپیشن، وہ قبض جو لیور کی کمزوری سے ہوتی ہے، دوائی کا نام ہی یہ ہے. اچھا، ایسی کانسٹیپیشن جو آپ کے لیور کی کمزوری سے ہوتی، لیور انزائم نہیں بنا رہا، اس نے اوور سٹے کر لیا. حب کبد نشادری 2 گولیاں صبح و شام اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو یہ بیماری وہ کیور کرتی ہے، لیور کو بھی اس کو بھی کرتی ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب یہاں میں ایک اور دوائی بتاؤں گا، اس لیے بتاؤں کہ بنی دوائی آپ کو مل جائے گی. کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے دوسرے دن تیسرے دن، اب جو میں دوائی بتاؤں گا 100 پہلے دن آپ کو ریلیف ملے گا. ہم درد والے بناتے ہیں، وہ میں اس کی تشہیر نہیں کر رہا، وہ دوائی بناتے ہیں مفتاح، MIFTAH مفتاح. وہ 2 شدید صورت میں آپ نے یہ لینی ہے. جیسی 2 گولیاں لیں گے وہ صبح آپ کو واش روم لے جائے گی. قبض کا ہونا خطرناک ہے. اگر آپ ہربل طریقے سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پپیتا کھاتے ہیں دی بیسٹ ہے، اگر آپ امرود کھاتے ہیں دی بیسٹ ہے. یہاں پہ ایک اور میں بڑا نسخہ دینے لگا ان لوگوں کو جن کی ڈائجیشن میں پرابلم، کھانا کھا لیا سڑو ہوتی ہے، کانسٹیپیشن ہے، ان کو قبض بھی ہوتی ہے، سارے پرابلم. ایک نسخہ بتاؤں گا، مجھے دعائیں دیں گے کہ 6 املی آلو بہارا ملتا ہے بازار سے، ہماری مائیں بہنیں گھر میں مطلب شربت بناتی تھی. 6 آلو بہارے کے دانے، 3 املی کے دانے، 6 آلو بھرا، 3 رات کو بھگو دیں. بھگونے کے بعد آپ نے صبح اٹھ کے گرائنڈ کر کے اس کو شکر ڈال کے پی لینا ہے. 4 کام کرے گا: معدہ ٹھیک، لیور ٹھیک، خون صاف کانسٹیپیشن ٹھیک، اور سارا دن آپ کے معدے میں نا ٹھنڈک کا احساس رہے گا. آپ کو سر دن اریٹیشن ہو رہی ہے، نہ جلن ہو رہی ہے، نہ معدے میں گرمی کا دنیا کا ویسلا آ جائے. معدے کے اگر کسی املی آلو بخارے کا شربت ہم نہیں کرتے، اس میں تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں. اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں، یقین کریں آپ کا ڈائجیشن، آپ کی ایریٹیشن جو ہو رہی ہے خرچے میں، کانسٹیپیشن بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی. اور دوسری بات ہے کہ آپ کو جو جلن کا احساس ہے، گرمی کا احساس ہے، پھر خون کی پیوریفیکیشن کا احساس ہے. املی آلو بخارے کا شربت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو معدے اور لیور کے والے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں فائزہ لاہور سے. جی فائزہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ جی اچھا، میرا کوشچن ہے کہ میری والدہ کو نا کوئی 5-6 سالوں سے نا وہ ہیپیٹائٹس سی ہے. تو ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ لیور پہ آپ کو پتہ افیکٹ کرتا ہے. میڈیسن وغیرہ تو ان کی چل رہی ہے، لیکن اس کا جو افیکٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تو کیا کوئی ہرمن اور کوئی وظیفے کے طور پہ جو ہے وہ چاہیے لیور کے لیے کوئی مسئلہ، اور ہیپیٹائٹس کے لیے بھی جو ٹھیک ہو ان کا؟ اور دوسرا میں اپنے لیے بھی ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے نا ایکنی بہت زیادہ ہے. تو جو یہ سب کہتے ہیں کہ جی معدے میں گرمی ہے اس وجہ سے ہے، تو کیا اس کا بھی کوئی ہربل طریقہ علاج اور ساتھ کوئی وظیفہ وہ پلیز بتا دیں. بالکل بڑا اچھا. میں چاہ رہا تھا یہ سوال کو کرے، جو ہمارے ریلیونٹ سوال ہے. جب لیور خراب ہوتا ہے تو ہیپیٹائٹ پہلے پیلا جرکان ہوتا ہے، پھر BC اس کی طرف چلا جاتا ہے. یہ لیور جب زیادہ اس کے انزائم خراب ہو جاتے ہیں. میں تینوں علاج یہاں پہ بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ چیز. پھر وہ جو بچی نے بتایا نا کہ اس کی ایکنی ہوتی کب ہے؟ جب معدے میں خون خراب ہوتا ہے، جب معدے میں گرمی ہوتی ہے. آپ یہ املی آلو بھر کا شربت پئیں، شربت بدوری کے ساتھ چھلکا اسبگول پئیں، آپ امرود یا پپیتا کھائیں، اگلے دن آپ کو چہرہ صاف ہو جاتا ہے. تو یہ کہ جسم میں اور خون میں حدت آ گئی، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. پہلی بات پیلا جرکان آ گیا. جرکان کے پیلا جرکان میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ مولی کا پانی نہیں، مولی کے پتوں کا پانی، مولی نہیں، مولی کے پتوں کا پانی 1 کپ نکالنا، اس پہ شکر ڈال کے صبح دوپہر شام دیں، 3 دن دیں. اور ساتھ دعائے قنوت جو ہے نا 11 بار پڑھ کے اس کے ماتھے پہ پھونک ماریں.
3 دن کے اندر پیلا یرقان ختم ہو جاتا ہے. دوسرا بات اب انہوں نے کیا ہے, اب میں کور کرتا ہوں ہیپاٹائٹس اے, ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی, خدا نہ کرے جگر کا سورائسس, جگر کا کینسر, جگر کی یعنی کہ جگر کے حوالے سے کوئی بھی بیماری اب جو میں بتاؤں گا اس پہ فرق پڑے گا. کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور پہ چلے جائیں, وہاں سے چیلیڈونیم کیو لیں, مسعود کمپنی کی لے لیں. مسعود میں اس لیے کمپنی کی میں تشہیر نہیں کر رہا, وہ سستی ہے, باقی لوگ بڑی مہنگی دوائی بناتے ہیں, وہ ریلائبل ہے, وہ لے لیں. چیلیڈونیم کیو لیں اور ساتھ کارڈوس ماریانس کیو لے لیں. نیٹ پہ آپ کو شوق ہے, جی پی ٹی نیٹ پہ, وہاں جب جائیں گے وہ تعریف اتنی کرے گا ان دونوں دوائیوں کی. یہ دونوں لے لیں, یہ آپ نے پانی میں 15 قطرے اس کے صبح شام دینے شروع کر دی. ایک کام. دوسرا کام یہ کرنا ہے کرکے مکو, ارکے کاسنی, یہ دونوں لے لینے ہیں. ان پہ سورہ حدید کی پہلی آیت 101 بار صبح شام پڑھنی ہے. سورہ حدید کی پہلی آیت صبح شام پڑھنی ہے. 2 چمچے اس کے صبح شام آپ نے پانی پلانا ہے ایسے پیشنٹ کو. 2 کام ہو گیا. تیسرا, ایسے پیشنٹ کو آپ نے کدو کا جوس اور میں نے جو پودینے کا جوس کہا ہے یہ ان کو ریگولر دینا ہے, اس سے وہ پہلے دن ہی فرق فیل کریں گے. آخری کام, ان کو پانی پہ نا سورہ حدید کی پہلی آیت روزانہ دم کر کے 101 بار پانی پہ بھی پلائیں. ہو گیا. تیسرا, یا رکیبو یا حافظو 300 بار, یا حیو یا قیوم 300 بار جب پڑھیں گے. اور املی آلو بخارے, وہ بچیاں جن کو ایکنی ہوتی ہے وہ املی آلو بخارے کا شربت پئیں اور ساتھ کدو اور پودینے کا جوس پہ, ان کو ایکنی ٹھیک ہو جائے گی. جن کو ہیپاٹائٹس اے بی سی کا مسئلہ, ان کو ارکے بکو, ارکے کاسنی اور چیلیڈونیم اور کارڈوس ماریانس جو میں نے بتائی ہے جب استعمال کریں گے انشاءاللہ ان کا معدہ لیور ٹھیک ہوگا, خون صاف ہوگا اور وہ بیماری سے پاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شادمہ بیریا ٹاؤن سے. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا سر, ہمارے جگر کے لیے کون سی چیز سب سے بیسٹ ہے, اور جس کو کدو, ٹینڈے, توریاں پسند نہ ہو وہ بیچارے کیا کریں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. پہلی بات ہے کہ مولی کچی آپ مولی کھا سکتے ہیں, کھیرے ساتھ کھا سکتے ہیں, مولی کھیرے ٹھیک ہے, مولی بھی اگر پسند کھا رہے مولی, اگر آپ کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں لیور کے والے سے, اگر صبح اٹھ کے 2-3 پیس نمک لگا کے مولی کے کھا لے. مولی میں یہ تریاک ہے, یہ شفا ہے, وہ فوری طور پہ اثر کرتی ہے, وہ فوری طور پہ اثر پڑتا ہے. یہ نہیں کر سکتے, میں کہتا ہوں نارمل بندوں کو میں دیتا ہوں ہومیوپیتھی کی دوائی چیلیڈونیم, وہ لیں آپ, اس سے آپ کا لیور ٹھیک رہتا ہے. پھر قطرے پینے میں مسئلہ کیا. اب ایک دوائی میں ایسی بتانے لگا ہوں یہاں پہ تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ان کو احساس ہو کہ آپ کو پرابلم آ گئی ہے کہ آپ نے لیور کے والے سے, آپ کہتے ہیں کہ پہلی خوراک کے ساتھ معدہ ٹھیک ہو, جسم کی دردیں ٹھیک ہو, ڈائجیشن ٹھیک ہو, ایسیڈیٹی ختم ہو. ہم درد والے ایک دوائی بناتے ہیں جگرین, جب سے میں نے بتانی شروع کی شارٹ ہونی شروع ہو گئی ہے. وہ 20 پڑیاں آپ نے لے لینی ہیں, لے لی 20 پڑیاں آپ نے لے لی ہیں, اور ساتھ ہی وہاں سے آپ لے لیں کیسرین 20 پڑیاں لے لی. اب آپ نے جب کھانا آپ کے سامنے آ گیا ہے نا, یہ لیور اور معدے سے متعلق سارے پیشنٹ پہ میں کور کر رہا ہوں. کھانا آپ کے سامنے آ گیا, آپ چاہتے ہیں آپ کا چہرہ سرخ ہو, تیسرے دن سرخ نہ ہو تو آپ نے فون کرنا کہ سرخ نہیں ہوا. آپ نے کھانا سامنے آ گیا, پہلے آپ نے پوڑی لینی ہے, پھر کھانا کھانا ہے. پھر میں بول رہا ہوں, پہلے پوڑی پھر کھانا کھا لیا نا, پہلے دن آپ کو احساس کیا ہوگا جسم میں بھاری پن نہیں ہو رہا, جسم میں گیس نہیں ہو رہی, ہر چیز ختم ہو رہی ہے. یہ آپ لے لیں گے. اب کچھ بندوں کو کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد, جن کا معدہ خراب, لیور خراب, پیتا خراب ہے, آدھے گھنٹے بعد کو پرابلم آتی ہے, ان کی گیسز آتی, بد ہضمی آتی, ڈکار آتے ہیں. وہ جو کیسرین پڑیاں میں نے بتائی نا, وہ بھی اللہ کا انعام ہے ہمدرد, وہ اس وقت لینی ہے آدھے گھنٹے بعد. جیسے ہی آپ لیں گے نا, ایک دم گیس, درد, پین ختم ہو جائے گی, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب جو جگرین کھاتا ہے وہ مجھے فون ضرور کرے کہ میں اسے ٹھیک نہیں ہوں. لیور سے ریلیونٹ مسئلے میں, جگر سے ریلیونٹ, اس سے اچھی چیز کو نہیں. ارکے بکو ہے, ارکے کاسنی ہے, چیلیڈونیم, سارے فارمولے میں بتا دیے ہیں. ساتھ سورہ حدید ایسے جو پیشنٹ جگر کے سیریس ہو گئے ہیں, اگر وہ سورہ حدید کی جو پہلی آیت ہے وہ اپنی خوراک میں شامل رکھتے ہیں, سبا اللہ ولی, اس سے ٹھیک رہتے ہیں. بیٹی میری نے سوال کیا کہ اب ہمارے ساتھ ہم کدو ٹنڈے نہیں کھا سکتے. آپ کدو ٹنڈے میں دیسی مرغی ڈال لیں تاکہ اس کا ٹیسٹ بہتر ہو جائے, تھوڑی ڈال لیں. نہیں, جو دیسی مرغی بھی نہ کھائیں وہ ان کا کیا کرنا ہے. آپ اس میں کچھ سبزیاں ویجیٹیبل, اس میں گاجریں ڈال لیں, آلو ڈال لیں, تاکہ کچھ تو بہتر ہو نا. آپ ٹیسٹ بنانے کے لیے شملہ مرچ ڈال لیں. اگر آپ پھر ایسے لوگ جن کو پرابلم ہوتی ہے گیس کی, اگر وہ دن میں کسی کو باؤل بناتے ہیں نا کھیرے کا, مولی کا, پیاز کا, سے امرود ڈال لیں, پپیتا ڈال لیں, یہ کھا کے آپ دیکھیں تو اس دن آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. ہمارے معدے کے اندر جب قبض ہوتی کب ہے, جب آپ میدے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. میدا آپ کی آنتوں کے ساتھ چپک جاتا ہے, وہ چیزوں کو روک لیتا ہے. اگر آپ چھنا ہوا آٹا, جو گندم نارمل اس کو جو چھان ہے اس کو اس میں شامل کریں, اس سے پھر کانسٹیپیشن نہیں ہوتی. جب ہم بریک آٹے کی طرف جاتے ہیں, وہ آٹا ہماری آنتوں کو پھنس جاتا ہے. اگر آپ جو کا آٹا شامل کر لیں, گندم کے آٹے کو کریں, اور بغیر چھان کے اگر اس کی روٹی بناتے ہیں تو اس سے آپ کو کانسٹیپیشن ہوتی ہی نہیں. اگر آپ نے کانسٹیپیشن کا علاج کر لیا, اس کے بعد سمپل امرود تو آپ کھا سکتے ہیں نا, پپیتا آپ کھا سکتے ہیں, امرود کھائیں, پپیتا کھائیں, حبے کا بعد نشادری بتا دی ہے, مفتاح بتا دی ہے, یہ ساری دعائیں افیکٹو. پھر اس کے بعد اگر سمپل میں نے بتایا مولی کھائیں, مولی, پھر اس کے بعد جو بتائیے چیلیڈونیم کھائیں, یہ سارے آسان رینج کی چیزیں ہیں. جب آپ یہ کھائیں گے انشاءاللہ لیور بھی ٹھیک رہے گا, معدہ بھی ٹھیک رہے گا, آپ کا چہرہ فریش رہے گا اور جوانوں کی طرح پھریں گے.
ٹھیک ہے سر, یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا, اسی کے ساتھ ہم لوگ لیتے ہیں کالر محمد اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں قصور سے. جی محمد اکرم, آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا پروفیسر صاحب سے سوال ہے جی جی کہ ہمارے گاؤں کے قریب جو فارماسیوٹیکل کیمیکل کی فیکٹری لگی ہوئی ہے فارماسیوٹیکلز کی, اور جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا جو نیچے والا پانی بہت خراب ہے, اور اسی وجہ سے ہی ہمارے گاؤں کے اکثر لوگ جو ہے نا وہ ہیپاٹائٹس جگر کے مریض مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں, تو اور میدا بھی ساتھ کام کرنا چھوڑ گیا, اور کافی اموات ہو چکی ہیں ہمارے گاؤں میں. تو میں محترم بھٹی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی روحانی علاج بھی بتایا جائے, جو وظیفہ, اور اس کے علاوہ کوئی طبی نسخہ بھی بتائیں, اور ہمیں کوئی یہ اس کا مشورہ دیں کہ ہم کیسے کس طرح اس کو ختم کر سکتے ہیں. فیکٹری کے جو ہے اس کے خلاف قانونی طور پہ کارروائی کرتے ہیں, ہماری کوئی سنتا بھی نہیں ہے گاؤں میں. پہلی بات تو یہ بڑی دردناک اور دکھ والی بات ہے کہ ایک انسانی جان ہے اور اتنی قیمتی ہے, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اتنا ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ عرصہ دراز سے فارماسیوٹیکل کمپنی جو بھی ہے وہ صرف اس کی ڈرینیج پراپر نہیں کر رہی ہے, اس کا پانی جو وہیں پہ پھینک رہی ہے, زمین کے اندر جا رہا ہوگا. اور یہاں پہ ہم نے دیکھنے والوں کہہ دوں کہ لیور کی خرابی میں گندا پانی بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے. مسئلہ کہ لیور جو بھی ہم نے کھانا لیور نے اس کو فلٹر کر کے آگے نکال دینا ہے. لیور کا اگر پانی ہم گندا استعمال کرتے ہیں, ہائیجینکلی پانی نہیں پیتے, صاف پانی نہیں پیتے, تو لیور اس سے ڈیمیج ہو جاتا ہے. بہت سے یہ جیسے شراب خراب کرتی ہے اس طرح پانی گندا پانی بھی اسے خراب کرتا ہے. پہلی بات تو انہیں یہ چاہیے کہ مخیر حضرات جو دائیں میں انہیں فوری طور پہ ایسے گاؤں میں 2-4 فلٹر پلانٹ لگا دینے چاہیے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے تاکہ لوگ جو وہاں پہ گندے پانی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہے انہیں فوری طور پہ اسے نکل سکے. مخیر حضرات کو میں دعوت دوں گا کہ وہ ضرور ایسے گاؤں کی طرف جائیں. میں بھی اپنے دوستوں کو ضرور کہوں گا کہ وہ فلٹر پلانٹ لگائیں. پہلا فوری طور پہ یہ کریں نا, باقی اس جو فیکٹری اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا, یا فلٹر پلانٹ گاؤں میں لگا کے دیں, ہر 4-5 فلٹر پلانٹ لگا دے گا. نہیں لگانے تو اپنی فلٹریشن کا پروسیس ایسا کریں کہ پانی کسی دور گندی جگہ پہ, اگر پانی زمین میں جائے گا تو انسانوں کا قتل, ایک انسان کو مارنا, اتنے انسان مر رہے ہیں. اب انہوں نے ہربل جو کہا, ہربل میں پھر کہوں گا کہ آپ جو اگر آپ کے پاس پانی اور نہیں ہے پانی تو اس کا سمپل فارمولا فلٹر چھوٹے پلانٹ بھی ملتے ہیں, گھروں میں لگا لیں. وہ بھی نہیں, اگر چاندی کا ٹکڑا, اگر آپ پانی میں چاندی کا ٹکڑا آپ کسی گھڑے میں کسی مٹکے میں ڈال لیں, اس کے یہ ثمرات ہے کہ پانی کو مصفا کر دیتا ہے. آپ ایسا پھر ایک اور کام جو آپ کے بس میں, پانی ابال کے پئیں. تو لیکن ہم نے یہ کوشش کرنا کہ ہمارے پاس محدود وسائل میں اب پاسبل کیا رہا ہے, پانی ابال کے پئیں, چاندی کا ٹکڑا ڈال رہے ہیں. کچھ ہمارے جو دواخانے, ہربل دواخانے, کچھ چیزیں ایسی بناتے ہیں, اگر آب نکرا اسے کہتے ہیں پانی میں ڈال دیں, پورا گھڑا اسے صاف ہو جاتا ہے, وہ کر لیں. چھوٹے فلٹر پلانٹ لگا لیں, گھڑے کا پانی استعمال کریں, پار سے پانی لیں, ابال کے لیں. پہلے تو یہ احتیاط کریں. اب پرابلم جن کو آ گئی ہے اس کا ایک ہی ہے کہ یا رقیب یا حفیظ ہو, اللہ ہماری حفاظت فرما, اور یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو, اللہ ہمارے اس دنیا میں کوئی نہیں, ظالم طاقتور لوگ ہماری جانوں سے کھیر رہے ہیں, ان کو تو سنبھال, یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو, 3 تسبیحیں پڑھیں. اور میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس کا ایڈریس لے کے پتہ کر کے اس کا سد باب کیا جائے, اور وہاں پہ جو لوگ یہ زہر پھیلا رہے ہیں ان کو تنبیہ کی جائے کہ فوری طور پہ رکیں, یا تو صاف پانی دیں. گاؤں میں صاف پانی نہیں دینا تو یہاں پہ فلٹر پلانٹ لگائیں. فلٹر پلانٹ نہیں لگانا تو اپنا جو آپ کے گندا پانی جو کیمیکل سے بھرا ہوا ہے اس کو پائپ ڈال کے دور وہاں کسی مختلف گندے پانی کی وہ جو مختلف نہریں چل رہی ہوتی ہیں, سیوریج چل, وہاں پہ پھینکیں اس کو, تاکہ انسان اور معصوم بچے بچ سکیں اور روزے میں شراب اس عذاب سے بچ سکیں. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا, اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہماری انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعرات جمعہ ہفتہ 7 سے 8 89 نیوز پہ پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.